ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کی انجیل، اس کا 13 باب 47 سے 53 آیات مقدسہ۔ پھر آسماں کی بادشاہی اس ماجال کی مانند ہے جو جھیل میں ڈالا جاتا ہے اور ہر طرح کی مچھلیاں سمیٹ لیتا ہے۔ جب وہ بھر گیا تو اسے کھینچ لاتے ہیں اور کنارے پر بیٹھ کر اچھی برتنوں میں جمع کر لیتے اور جو کام کی نہ ہوں پھینک دیتے ہیں۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا، فرشتے نکلیں گے اور راست بازوں کے درمیان سے بدکاروں کو جدا کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔ کیا تم یہ سب کچھ سمجھ گئے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں۔ تب اس نے ان سے کہا، اس لیے ہر فقیہ جو آسماں کی بادشاہی کی تعلیم پا چکا گھر کے اس مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے سے نئی اور پرانی چیزیں نکال لیتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں ہمیں خدا کی بادشاہی کی تعلیم دی گئی ہے، اور خدا نے فرمایا کہ خدا کی بادشاہی یا آسمان کی بادشاہی اس مہا جال کی مانند ہے جو جھیل میں ڈالا جاتا ہے اور ہر طرح کی مچھلیاں سمیٹ لیتا ہے۔ تو مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خدا کی بادشاہی میں ہر طرح کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی علاقے کے باشندے ہوں، سب لوگوں تک خدا کی بادشاہی کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، جاؤ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو خدا کے لوگ، خدا کے نمائندے دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان لوگوں تک آسمان کی بادشاہی کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ دن اور رات یہ خدا کا کام جاری و ساری ہے اور خدا کے لوگوں تک خدا کی بات پہنچ رہی ہے۔ اور جیسے آپ نے سنا کہ جال پھر کھینچ لیا جاتا ہے اور اس میں سے جو اچھی مچھلیاں ہیں ان کو علیحدہ سے جمع کیا جاتا ہے، اور جو ناکارہ مچھلیاں ہیں ان کو علیحدہ سے جمع کیا جاتا ہے، اور اچھی مچھلیاں استعمال کے لیے، کھانے کے لیے یا فائدے کے لیے رکھ لی جاتی ہیں، جبکہ جو ناکارہ ہیں ان کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہی کی تمثیل سناتے ہوئے یہ لوگوں کو بتایا کہ دنیا کے آخر میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ فرشتے آئیں گے اور راست بازوں کے درمیان سے بدکاروں کو جدا کریں گے۔ ایسے لوگ جو خدا کی باتوں پر عمل نہیں کرتے اور خدا کے کلام کو عمل میں نہیں لاتے، ان کو علیحدہ کیا جائے گا اور پھر انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا، جبکہ جو اچھے راست باز اور خدا کے لوگ ہیں انہیں خدا آسمان کی بادشاہی میں ہمیشہ کی زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے شامل کرے گا۔ اور پھر آخری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر ایک فقیہ جو آسمان کی بادشاہی کی تعلیم پاتا ہے گھر کے اس مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ تو آسمان کی بادشاہی کی تعلیم ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ اس کو حاصل کرے، تعلیم پائے اور اس پر عمل کرے۔ یہی بات آج کی پہلی تلاوت میں یعنی تیموتھوس کے نام دوسرا خط اس کے 3 باب کی 14 سے 17 آیت تک بتائی گئی ہے۔ اس میں مقدس پالوس اپنے پیارے شاگرد تیموتھوس کو نصیحت کرتے ہیں، تو ان باتوں پر قائم رہ جو تو نے سیکھی ہیں۔ یعنی یہ بہت لازم ہے کہ ہم نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک یا جوانی سے بڑھاپے تک جو بھی علم ہم نے حاصل کیا ہے، مسیحی ایمان سے متعلق جو تعلیم پائی ہے، ہم اس تعلیم پر ہمیشہ قائم رہیں اور اس تعلیم میں دن بدن مضبوط ہوتے جائیں،
اس علم میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ کرتے جائیں، اور نہ صرف یہ علم کتابی اور علمی صرف بات ہے بلکہ یہ عملی بھی ہے۔ ہم اس کلام کو عمل میں بھی لائیں اور یہ یاد رکھیں کہ ہم نے یہ تعلیم خدا کے کلام سے اور خدا کے لوگوں سے سیکھی ہے، اور ہم بچپن سے ہی یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر اس تلاوت میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، خدا کا کلام ہماری نصیحت کرتا ہے، خدا کا کلام ہی ہماری تربیت بھی کرتا ہے، اور اس سے ہمیں صداقت کے واسطے فائدہ مند تعلیم ملتی ہے۔ تو اس لیے خدا کا کلام نہ صرف دنیاوی طور پر ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم دنیا کو سمجھ سکیں، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ایمان اور خدا کی ذات پر بھی دھیان و گیان کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہمیں یہ حکم دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم مرد خدا بن کر کامل بننے کی کوشش کریں، اور خدا نے جو نیکی کے کام کرنے کے لیے ہمارے سپرد کیے ہیں ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہیں، اور اس طرح ہم خدا کے اچھے سچے لوگ بن کر اپنی زندگی گزرانے، اور ہمارا خدا ہم سے خوش ہو، اور جب خدا ہمیں لینے کے لیے آئے ہم خدا کے پاس پہنچیں تو خدا کے راست بازوں میں ہم شامل ہو سکیں، خدا کے چنیدہ اور برگزیدہ لوگوں میں ہم شامل ہو سکیں، خدا کے صادق اور سچے لوگوں میں ہم شامل ہو سکیں، اور خداوند خدا سے انعام پانے کے لائق ٹھہریں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔